السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ اور جو آدمی ایمان کے بدلے میں جو آدمی ایمان سے کفر کو بدل لے تو وہ گمراہ ہو گیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 108 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں بیان کرتے ہیں کہ امام محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رافع بن حریملہ اور وہب بن زید یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے اوپر آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو اور ہم اس کو پڑھیں اور آپ ہمارے لیے اگر نہریں جاری فرما دیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کی اطاعت اور اتباع کریں گے۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی طرح سے سوال کرو جس طرح سے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی ایمان سے کفر کو بدل لے، ایمان کو ہٹا کر کے کفر کو بدل لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی سیدھے راستے سے بھٹک کر کے گمراہ ہو گیا۔ سامعین کرام، دراصل اس آیت کریمہ میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد، عناد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی غرض سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کی مذمت بیان کی اور کہا کہ جو آدمی کفر کو ایمان سے بدل لے، ایسا آدمی جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ یعنی انبیاء کی اطاعت، انبیاء کرام کی تصدیق، ان کی اتباع اور فرما برداری کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں اور ان کو تنگ کرنے کی غرض سے سوال کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ سے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نصیحت دی ہے، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کیا ہے کہ غیر ضروری، بے ضرورت سوال کرنے سے بچے۔ ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یہاں تو اس طرح کے نہیں ہیں الحمدللہ، اب تک تو میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا جو تجربہ ہے کہ عالم دین سے بھی ان کا علم ناپنے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کے علم کو آزمانے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کو تنگ کرنے کی غرض سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے سوال سے ان کو پھنسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی ہے، مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ بغیر ضرورت کے اور کثرت سے سوال کرنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو بہت ساری چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے سامنے واضح کر دی گئی تو تم کو بہت برا لگے گا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب ما یکرہ عن کثرت السؤال حدیث نمبر 7292 اور صحیح مسلم کتاب الاقضیہ کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قیل قال کرنے سے، یعنی ہر چیز میں کیڑے نکلنا، بہت زیادہ قیل قال کرنے سے، بہت زیادہ سوال کرنے سے اور مال کو ضائع اور برباد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انہ کان ینہی عن قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حجت بازی کرنے سے، بہت زیادہ سوال کرنے سے اور بہت زیادہ مال کو ضائع کرنے سے بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کتاب الحج باب الحج عمر میں ایک بار حج فرض ہے، حدیث نمبر 1337۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تمہارے اوپر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ پوری زندگی میں ایک بار اگر کسی کو کعبۃ اللہ تک جانے کی استطاعت ہو ایک بار حج فرض ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کیا کہ ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم حج کرو، تو وہ آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، ہر سال حج فرض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا اور تم یہ حج کر نہیں سکتے تھے، تمہارے طاقت سے باہر کی بات ہے کہ ہر سال حج کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرونی ما ترکتکم، جیسا میں نے بتلایا ہے بس اسی پر رہو، جیسا میں نے تم لوگوں کو بتلا دیا بس اسی پر رہو۔ میں نے کہا کہ حج فرض ہے، بس سمجھ لو کہ حج فرض ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ لوگ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے، ہر چیز میں کیڑے نکالتے تھے، ہر چیز کے پیچھے پڑتے تھے، لہذا وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے اتنا تم کرو، اور جس چیز سے میں روکوں اس سے کمپلیٹلی رک جاؤ۔ تو ان تمام باتوں سے، ان تمام تفصیلات سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو بہت زیادہ سوال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر علماء کرام سے کبھی سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ان کے سر پہ زخم لگ گیا، جنگ وغیرہ کا معاملہ تھا، سر پہ زخم لگ گیا اور رات میں ان کو احتلام ہو گیا۔ اب جب رات میں ان کو احتلام ہوا تو وہ صبح اٹھے فجر سے پہلے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا کروں؟ کہا کہ اب تم کو تو غسل کرنا پڑے گا۔ وہ غسل کرنے کے لیے گیا اور مر گئے، زخم گہرا رہا ہوگا نہانے کی وجہ سے وہ مر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان کی جان لے لی، ان کو پہلے سوال پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ جاننے کی جو بیماری ہے اس کی شفایابی علماء کرام سے سوال کرنے سے، تو ضرورت کے حساب سے سوال کرنا ہے۔ ابھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سوال کرنا ہے۔ سوال بھی کن سے کرنا ہے؟ جو واقعی عالم دین ہے۔ ابھی ہر کسی سے بھی سوال نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی جانکار جو عالم دین ہے ہم ان کے سامنے مسئلے کو رکھیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور پوچھ کر کے لوگوں تک جنہوں نے پوچھا ان تک پہنچائیں گے۔ یا نہیں تو کوئی مجلس ہے اس میں ایک دم ضروری بات ہے تو پوچھ لینا ہے تاکہ سارے لوگوں کو اس کا جو ہے علم ہو جائے۔ لیکن یوں ہی چپکے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے چپکے سوال کرتے رہتے ہیں، اچھا ایسا نہیں تو ایسا، ایسا نہیں تو ایسا، یعنی ایک سوال میں 25 سوال نکالیں گے۔ تو ایسے ہی بہت زیادہ سوال کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنا ہے، عمل پر زیادہ دھیان دینا ہے۔ جو ایک دم ضروری چیزیں ہیں پہلے اس پر دھیان دینا ہے، جو ایک دم ضروری ہے پہلے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور پھر اس بیچ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ پوچھا جا سکتا ہے۔
محترم سامعین کرام، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلائے، بزرگان دین نے جو رستہ اختیار کیا اس رستے پر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔